العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا یہ مبارک مہینہ، اس کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بانی نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید السادات مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ چند باتیں، آپ کے فضائل، آپ کی شان و عظمت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اس ٹاپک پر آؤں، سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی آپ کو فضیلت سناتا چلوں، کیونکہ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ، مدینہ پاک میں ایک فقیر جو ہے یہودیوں کے سامنے ہاتھ پسارا اور کچھ مانگنے لگا۔ کچھ قریب ہی میں سید السادات مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، تو ان یہودیوں نے حضرت مولائے کائنات کا مذاق اڑانے کے لیے اس فقیر کو کہا ان سے جا کے مانگ، کیونکہ یہودی یہ دیکھ رہے تھے کہ بظاہر حضرت مولائے کائنات کے پاس کچھ پیسہ روپیہ نہیں ہے، جب یہ فقیر کو کچھ نہیں دیں گے تو ہم ان کا مذاق بنائیں گے۔ اب وہ فقیر یہودیوں کے سامنے سے ہٹ کر مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گیا اور جا کر ہاتھ پھیلا دیا۔
مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر جب دیکھا کہ سمجھ گئے کہ یہودی کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو آپ نے اس فقیر سے کہا کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی بند کر۔ اس نے مٹھی کو بند کیا، حضرت مولا کائنات اس پر درود پڑھ کر پھونکا اور فرمایا کہ اب اپنی مٹھی کو ان یہودیوں کے سامنے جا کے کھولنا۔ جب وہ مٹھی یہودیوں کے سامنے جا کر کھولا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سونے کا درہم عطا فرما دیا تھا۔ لہذا یہودی اس چیز کو دے کر پشیمان ہوئے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور عزت عطا فرمائی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں نہ ہو درود پڑھ کر پھونکا، تو درود پڑھنے سے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزانہ پابندی کے ساتھ مجھ پر جو 500 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور فرما دے گا۔ لہذا شرط یہ ہے پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے، عقیدت کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج ہم بہت سے لوگ اپنی پریشانی کا دکڑا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا حل کیا ہے، تو یقین جانیے درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل رکھا ہے، چاہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جو ہے بیماری کا مسئلہ ہو یا قرضے کا مسئلہ ہو۔ پہلے آپ یقین کے ساتھ صرف سنے نہیں بلکہ عمل کرتے جائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ درود پاک کی کیسی برکتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بے شمار درود پاک کی برکتیں احادیث پاک میں موجود ہے۔ آئیے سن مل کر پھر سے ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سن مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اپنی عبادت کے لیے۔ یقیناً جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، تقدیر پر، تو ہر ایمان والا یہ جانتا ہے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھا جائے، یہ بھی افضل عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں سے عقیدت رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، تو جہاں شخصیات سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جیسا کہ شخصیات سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، جیسا کہ آپ دیکھیں اگر صرف کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب صرف نماز ہی عبادت ہے، اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں کون شک کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والوں سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے والوں سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے پر بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے شخصیات ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں، ان انسانوں اور ان لوگوں سے محبت کرنے، ان کی عزت کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ بولے اگر کوئی کہے یہ بات اور کلیئر کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ماں باپ ہے، ماں باپ انسان ہی تو ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔
صحیح حدیث پاک ہے، کسی کو اس کا انکار نہیں کہ ماں باپ کو راضی کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے، ماں باپ ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو ماں باپ انسان ہی تو ہے نا، لیکن حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں کچھ ایسے انسان، کچھ ایسے شخصیات بھی ہوتے ہیں جن سے محبت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ صرف نماز روزہ کے ساتھ ساتھ ان شخصیات سے بھی محبت کرنا کہ مجھے بتائے ایک بندہ ہے نماز کی بڑی پابندی کرتا ہے، روزے کی بھی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اپنے حیثیت کے مطابق حج بھی کر چکا ہے، سارے اچھے اعمال ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، مجھے بتایا کہ اگر وہ بندہ سارے اچھے اعمال تو کر رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اچھے کام تو کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ماں باپ کو گالی دیتا بلا وجہ کی، کوئی وجہ نہیں، ماں باپ کو مارتا ہے، گالی دیتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، تو یقین جانیے ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو بندہ عبادتیں کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان کو ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا ادب کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو جب ماں باپ انسان ہے، ان سے محبت کرنے کا حکم ہے، تو جو اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہو، اللہ خود جس سے محبت کرتا ہو، ان لوگوں سے محبت کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اولیاء کاملین محبوب اور نیک بندوں سے اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں آیت مبارکہ اللہ خود فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو اہل بیت ہے، حضور کے گھر والے ہیں، یہ اتنے اونچے مقام والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ شعراء میں کہ ان سے محبت کرو، اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت۔ انما عربی کا قاعدہ ہے، عربی زبان کا، ذرا غور سے سنیں میری بات کو، عربی زبان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عربی میں اگر انا کا لفظ آئے تو سمجھ جاؤ کہ جو عربی بولنے والا ہے کچھ خاص بات ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے یار کچھ اہم بات ہے، کچھ خاص بات ہے، ذرا کان کھول کر سن۔ کان تو کھلے ہوئے، مطلب ذرا سنجیدگی سے سننا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں غور سے سن۔ ہم بولتے ہیں اپنے دوستوں کو غور سے سن میری بات کو۔ تو کچھ اہم بات، کچھ خاص بات اگر کسی کو ہم بتاتے تو بہت چوکنا کر کر بتاتے ہیں کہ میری بات سن، خاص بات ہے، اہم بات ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں، عربی لینگویج میں جب کوئی خاص بات بتانا چاہتا تھا اپنے دوست کو تو وہ کہتا ہے انا، بے شک، یعنی خاص بات ہے، میری بات غور سے سن۔ تو کیونکہ قرآن بھی عربی میں اترا ہے، عربی زبان میں اترا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما۔ اب دیکھیں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا غور سے سنو، رب کہتا ہے غور سے سنو، میں کچھ اہم بات بتا رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں اس سے خود اللہ خود کہے کہ میں کچھ اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، انما کہا اللہ تعالیٰ نے، کچھ خاص بات ہے، بے شک، کیا بات ہے؟ یرید اللہ لیذہب عنکم رجس، انما، بے شک اللہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، انما یرید اللہ یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے تمام قیامت تک انسانوں کو کہ غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے یرید اللہ لیذہب عنکم رجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تمہیں ہر ناپاکی سے دور رکھے اور تمہیں پاک و ستھرا رکھے۔ اور فرمایا اہل البیت، یعنی نبی کے گھر والوں، اہل البیت، بیت کہتے ہیں عربی میں گھر والوں، گھر کو کہتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے باہر تشریف لائے، حالانکہ یہ آیت مبارکہ سورہ نساء کی ہے۔ اگر آپ سورہ نساء پڑھیں گے تو وہاں جو قانون اترا
وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بیویوں کی شان و عظمت بیان فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو جب یہ آیت نبی کے مقدس بیویوں کو اللہ تعالیٰ کچھ باتیں سمجھا رہا تھا، سمجھاتے تب یہ آیت اتری کہ ہاں اللہ چاہتا یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو خوب پاک کر دے، بولے محبت سے سمجھا، اللہ چاہتا یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو خوب پاک کر دے۔ غور سے سنیں، اوپر سے آیتیں اگر ہم پڑھتے ہوئے آئیں گے تو ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کے مقدس بیویوں کو کچھ سمجھا رہا تھا، اور سمجھاتے سمجھاتے کچھ باتوں کو بتاتے بتاتے تب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں کو خوب پاک کر دے۔ اب مجھے بتائیے، ہم اپنے وائف کو، اپنے گھر والوں، بیوی کو گھر والے تو کہتے ہیں نا، تو میں یہ آیت میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین بھی ہے، تو یہاں اس آیت میں حضور کے مقدس بیویاں بھی ہیں۔ کیوں میں یہ بات بول رہا ہوں؟ کیونکہ جو کالے کپڑے کے لوگ، شیعہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ آیت صرف حضور علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے بارے میں اتری ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، پہلے اگر آیت کو اوپر سے پڑھتے بھی آؤ، اللہ تو نبی کی مقدس بیویوں کو سمجھا رہا تھا، سمجھاتے سمجھاتے یہ آیت نازل فرمایا۔ تو نبی کے بیویاں بھی تو نبی کے گھر والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے اپنے حجرے سے باہر آیا، ایک چادر اوڑھے اپنے حجرے سے باہر آیا، اور اس چادر کے نیچے فرمایا فاطمہ تم اس چادر کے نیچے آ جاؤ، علی سے فرمایا علی تم بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤ، حسن اور حسین سے فرمایا تم بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤ۔ تو لہٰذا ایک چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر آپ نے اس چادر کے نیچے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لیا، پھر چادر اوڑھ لیا، اوڑھ کر فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، تو ان سے محبت کر، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان کے دشمن ہے تو بھی ان کو اپنے پاس دشمن رکھ۔ لہٰذا یہ آیت اترنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بلا کر دعا فرمائی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل البیت تمہیں خوب پاک کرے، تو لہٰذا کہیں یہ نہ سمجھائے کہ خالی میرے مقدس بیوی آئی میرے گھر والے ہیں، سرکار نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلا کر کہا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو تو خوب پاک و ستھرا رکھ اور ان سے خوب محبت کر، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ کیا پیاری جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو ان سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیان کے وقت نماز نہیں پڑھنا، جب وقت دیں گے جب پڑھا جاؤ، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیں آپ، کیونکہ آج دین پہلے علم حاصل کرنا بعد میں عبادت، علم سے دور کی وجہ سے کئی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ حضور کے گھر والوں کی شان کیا ہے، جو ان سے محبت کرتا اللہ ان سے محبت کرتا، اور جو ان سے دشمنی رکھتا پھر اللہ بھی ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آئے کہ ان کی محبت کے بے فائدے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا کہ دیکھیے ایک بندہ بڑی محنت مشقت کر ایک مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہے تاکہ میرے آنے والی بات آپ کو آسانی سمجھ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا کہ ایک بندہ ہے محنت مشقت کر ایک فیکٹری چلاتا ہے، میں نے بڑی محنت کیا، مزدوری کی اور مزدوری کر فیکٹری بنایا اور اللہ کا فضل ہوا، فیکٹری چل گئی، دور دور تک وہ فیکٹری کا جو مال ہے، پروڈکٹس ہے، وہ بکنے لگا اور پوری دنیا بھر میں اس کا نام ہو گیا۔ اب جب وہ نام ہو گیا تو سیٹ جو فیکٹری چلانے والا جو شروع سے محنت کر اپنی محنت کے بلبوتے پر اس کو پوری دنیا تک پہنچایا، تو اس کی ایک فکر ہوتی ہے، فطری بات ہے نا، فکر سوچ آ جاتی ہے، وہ یہ کہ میں تو چلا رہا ہوں، میرے بعد کیسا ہوگا، میں تو اچھا چلا رہا ہوں، دور دور تک اس کا نام خوب ہو رہا ہے، تو میں تو اپنی محنت سے فیکٹری یہاں تک لایا ہوں، کمپنی کو یہاں تک لایا ہوں، دکان کو یہاں تک لایا ہوں، اب میرے بعد
میرے بچے سنبھالیں گے یا نہیں سنبھالیں گے، میرے بعد کیا ہوگا۔ ایک مثال ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں پیدا ہونے کے بعد 40 سال کی ظاہری زندگی کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اور جب کئی سال محنت اور مشقت کرنے کے بعد اسلام میں مسلمان تیار ہوئے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا، جب پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی فکر کے ساتھ کہ اب میرے بعد کیا ہوگا، تو صحابہ نے بھی پوچھا حضور آپ کی ظاہری زندگی میں تو یہ معاملہ ہے، آگے کیسا ہوگا دین کا، اور اس کو کیسے ہم محفوظ کر سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ میرے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رہنا، دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ کر رہنا، اور جب تک یہ دو چیز کو تم مضبوطی سے پکڑ کر رہیں گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تم غلط راستے پر نہیں جا سکو گے۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو چیزیں چھوڑ کر کہا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، غلط راستے پر نہیں جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہے جس کو پکڑ کے رہنے سے کبھی مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتا، غلط راستے پہ نہیں جا سکتا، ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قرآن ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، ایک قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اب یہاں حضور یہ بھی کہتے تھے کہ صحابہ کے راستے پہ چلنے والا بھی ہدایت پاتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد صحابہ کے راستے پہ چلنے کا حکم ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اہل بیت اور قرآن، کیونکہ حضور جانتے تھے 100 سال 150 سال کے بعد تو اس زمین پر سے کوئی بھی صحابی باقی نہیں رہے گا۔ صحابی وہی ہے نا جنہوں نے حضور کو دیکھا اور ایمان لایا۔ حضور کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد 100 سال یا 150 سال کے بعد تو اس زمین پر کوئی صحابی نہیں ہوگا۔ حضور نے اس لیے فرمایا کہ قرآن قیامت تک رہے گا اور میری اولاد اس زمین پر قیامت تک رہے گی، اس لیے حضور نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تم سیدھے راستے پر رہو، کب تک؟ جب تک قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ قرآن ہے کیا یہ تو ہم سب جانتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن جو ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ، اس لیے اس کو قرآن پڑھا، یعنی جو بار بار پڑھا جائے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، کئی 100 سال سے یعنی 1400 سال سے سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی گئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے قانون بیان فرمائے، یقین جانیے قرآن اس زمین والوں کے لیے ایک امن کا پیغام دیتا ہے، پیس کا پیغام دیتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کے جو قانون ہے اگر ہم اس کو پڑھیں گے کہ ایک بندہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر مسلم آج کل یوٹیوب میں جانتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر خالی قرآن کو پڑھے اور سمجھ کر عمل کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام، اور آج معاذ اللہ جو ڈینمارک ہے، سوڈان ہے، بعض افتا وہاں کے ملک کے لوگوں نے، وزیر بادشاہ لوگوں نے، وہ جو PFI کے بادشاہ، خیر وہاں کے لوگوں نے کھلم کھلا 8-10 دن پہلے کی بات ہے، قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر جلا کر احتجاج کیا۔ قرآن پاک ڈینمارک اور جو ہے سوڈان، یہ دو ملکوں نے کھلم کھلا قرآن پاک کو جلایا ہے۔ یہ چل رہا ہے، قرآن کو جلا کر معاذ اللہ انہوں نے کیا ثابت کرنا چاہ رہے پتہ نہیں، جبکہ قرآن میں اگر ایک بندہ مسلمان نہیں بھی ہے، سمجھے میری بات کو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہے لیکن ہے سچ کو پسند کرنے والا، سچائی کو پسند کرنا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، لیکن اس کی مزاج کیا ہے؟ وہ سچ کو پسند کرتا ہے، سچ بولتا ہے، حق بات بولتا ہے، حق کو پسند کرتا ہے، حق پر چلنا، سچ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی جب قرآن پڑھا تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ دنیا میں سب سے سچی کتاب اگر ہے تو قرآن پاک ہے۔ جب اتنی آپ دیکھیں قرآن کتنی سچی ہے، ایک بندہ اگر کسی محلے میں
گھومتا ہوا نظر آ جائے اور آپ اس کو پکڑے اور پکڑ کر اگر کچھ سوالات اس بندے سے آپ کریں گے، اگر وہ سوالات کے صحیح جواب دیا تو آپ چھوڑ دیں گے، اگر اس کا جوابات صحیح نہیں ملا تو آپ اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں، پتہ نہیں پتا یہ کون ہے، ہمارے محلے میں آوارہ پھر رہا ہے، گلی میں اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، نیا بندہ ہے، اس کی حرکتیں عجیب نظر آ رہے ہیں، نہ یہ نام بتا رہا ہے، نہ باپ کا نام بتا رہا ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کچھ نہیں بتا رہا ہے، لہٰذا ایسے کو آپ پکڑ کر حوالے کر دیں گے نا کہ کون ہے بھائی، ہمارے محلے میں کیوں پھر رہا ہے، ہمارے شہر میں کیوں پھر رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں اگر جو بندہ صحیح جواب دے دے کون ہے کہاں سے آ کر، تو آپ سمجھیں ہاں یہ سچا ہے۔ اگر آپ آج کے اس دور میں یہودی کہتے ہیں کہ توریت، یقیناً توریت اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اب موجودہ عیسائیوں کے پاس انجیل ہے اس میں تبدیل ہو گئی، اور یہودیوں کے پاس جو توریت ہے اس میں تبدیلی ہو گئی، زبور جو یہودیوں کے پاس رکھی ہوئی تبدیلی ہو گئی ہے۔ ہم ان کتابوں پر ایمان تو لاتے ہیں، لانے کا حکم ہے، لیکن اب موجودہ جو کتابیں ہیں ابھی اس دور کے، تو اس میں کئی قسم کی تبدیلیاں یہودیوں نے کر دیا ہے، عیسائیوں نے کر دیا ہے۔ چلو آج کے اس دور سے یہودی کو کہو کہ اپنی کتاب توریت اور زبور کو سامنے رکھے، عیسائیوں سے کہو انجیل کو سامنے رکھے، اور ہم قرآن کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ اب موجودہ توریت، انجیل اور زبور سے یہ کہہ رہے، ان سے پوچھو کہ اب تو بتا اے توریت تیرا نام کیا ہے، انجیل تیرا نام کیا ہے، زبور تیرا نام کیا ہے؟ تو موجودہ ہے تو یہ اللہ کے کلام، میری بات کو سمجھے میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہے تو یہ اللہ، ہم مانتے کہ توریت اتری ہے، انجیل اترا ہے، زبور اتری ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی نازل ہوا حضور پر، لیکن موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، ابھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو توریت اپنا پتہ نہیں بتا سکے گی، انجیل اپنا پتہ نہیں بتا سکے گی، کیونکہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کئی قسم غلط ملت ہو گئے ہیں کتابیں۔ دیکھیے قرآن سے اگر ہم سوالات کریں، پہلا سوال ہم قرآن سے پوچھے کہ قرآن تو بھی تو اللہ کا کلام ہے نا، پہلا ہمارا سوال ہے تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن تیسرے بار میں تھا بل ہوا قرآن مجید، بولے محبت سے سبحان اللہ، پہلا جواب قرآن سے ملتا میرا نام قرآن ہے۔ اب ایک جب نام صحیح ہوا آگے پوچھے اچھا کہاں سے آئے، کہاں سے آیا ہے؟ تو قرآن کا تنزیل من رب العالمین، میں اللہ کے جانب سے آئے ہوں۔ اب قرآن نے نام بھی بتایا اور کہا کہاں سے آئے ہو یہ بھی بتایا۔ اب تیسرا سوال کس کے پاس آئے ہو؟ ہم کہتے ہیں نا کسی بندے کا کیا نام ہے، کہاں سے آئے، کس کے پاس آئے، اب قرآن سے تیسرا سوال ہم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نام تو بتا دیا، کہاں سے آیا یہ بھی بتایا، آیا کس کے پاس؟ کا نزل علی محمد، قرآن کہتا ہے میں حضور کے پاس آیا ہوں۔ اب تینوں جواب ملے، اب ہم چوتھا سوال کرتے نا کسی سے کس لیے آیا؟ اب آپ قرآن سے پوچھے ٹھیک ہے اللہ کے جانب سے آیا ہے، اور جو ہے حضور نام بھی تم بتا دیا، اللہ کے جانب سے آیا ہے، حضور کے پاس نازل ہوا ہے، کس لیے آیا؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، لوگوں کی ہدایت، ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اب جواب سب مل گئے، قرآن نے اپنا نام بھی بتایا، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہاں سے آیا، قرآن یہ بھی کہتا ہے کس کے پاس آیا، قرآن یہ بھی کہتا ہے کس لیے آیا۔ اب ہم صرف آخری سوال کرتے ہیں، قرآن سارے جوابات تو دے رہا ہے، اب یہ ایک آخری سوال کا جواب دے دے، دن میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے، صبح میں آیا ہے یا شام میں آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بولو محبت سے سبحان اللہ، سیدھا بیٹھو، سیدھا بیٹھو، ٹیکا لے کر مت بیٹھو، ٹیکا لے کر بیٹھیں گے نیند لگے گی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بے چینی سستی کاہلی آ رہی ہے ہوٹلوں میں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، فونوں میں ساری رات بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے بے چینی چہرے اترے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، چہروں پر خوشی رہنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے لوگ کوئی ہوٹلوں پہ ٹائم برباد کر رہا ہے، کوئی چبوتروں پہ بیٹھ کر ٹائم برباد کر رہا ہے، اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرے کہ وقت سے پہلے اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک بندہ مسجد میں آتا رہتا ہے نا، فرشتے اس کو مسجد کے باہر روک دیتے، حدیث پاک روک دیتے فرشتے۔ اللہ پوچھتا ہے روکا کیوں؟
اللہ فرشتوں سے پوچھا، روکا، جانتا سب ہے لیکن پوچھتا اللہ روکا کیوں؟ فرشتے کہتے یا اللہ یہ بندہ جو ہے نا سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ گناہوں بھرا جسم لے کر تیرے گھر میں آ رہا ہے، اس لیے روک دیا۔ اللہ فرماتا ہے آ تو میری طرف ہے نا، بولو اللہ سبحان اللہ، مسجدوں سے محبت کرو، مسجدوں میں ادب کرو۔ اللہ فرماتا ہے آ تو میری جانب ہے نا۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے ان کے جسم سے گناہ الگ کر دو، پورے جسم سے گناہ الگ کر دو اور ان کو پاک کر کر میرے گھر میں بھیجا۔ جب بندہ مسجد میں آتا ہے، جب جسم سے گناہ کو اللہ کے حکم پر فرشتے الگ کر دیتے ہیں، جب وہ اندر آتا ہے نماز پڑھ کر واپس جانا آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ رک جاؤ اب واپس گنائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب کیوں روکا؟ بولا ان کی گناہ پھر سے جسم میں رکھ دوں؟ کہا نہیں میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، بس چھوڑ دو ان کو۔ یہ مسجد میں صرف آنے والوں کا یہ مقام ہے، تو مسجد میں عزت سے بیٹھو، ایسے نہیں آنا کہ جیسا جم میں جا رہے ہیں کڑ کے تن کے، نہیں۔ بعض جنوں کو وضو کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بچوں کو باہر جو ہے نا بٹھایا گیا مولوی صاحب کو، بھائی باہر وہ کہو کہ وضو کا پانی، اب ان لوگ مفتی خود بن جاتے، چبوتر کے مفتی آج کل بہت ہو گئے ہے نا، یوٹیوب پر فیس بک پر دیکھ کر تھوڑا وقت پڑھ لیے نا، وہ چبوتروں کے مفتیاں بہت ہو جاتے ہیں۔ الٹا جو مدرسوں میں 15 سال پڑھ کر آئے ان کو فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں، ارے حضرت وضو کا پانی پوچھنے کا حکم نہیں ہے۔ ابھی مسئلہ پورا جان، اور لین حکمران ہے نا کہ آدھا حکیم جان کے لیے خطرہ، آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ، تو آج کل آدھے مولویاں بہت ہو گئے، ارے وضو کا پانی نہیں پہنچتے نا حضرت۔ عمر دیکھو کتنے سال ہو گیا، بابا کلمہ پڑھ کر یوں سمجھے کہ 50 30 40 30 سال یا 35 سال عمر ہے، 35 سال کی عمر میں ان کو آج تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ وضو کا کر مسجد میں پانی نہیں ٹکایا جاتا، ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوا، پھر ہم مسلمان ہیں۔ غور کریں حدیث پاک میں آئے ہاں وضو کا پانی نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن کیسا؟ کیونکہ وضو کا جو پانی ہے یہ قیامت کے دن میزان میں تولا جائے گا، بولیے محبت سے سبحان اللہ، نیکیوں میں رکھ کر تولا جائے گا آپ کے، ہاں لیکن اتنا پوچھو کہ ٹپکے گرنا بند ہو جائے، ٹپکے نہیں گرنا چاہیے، اتنا بھی مت پوچھو کہ پورا سوکھ جائے، بس اتنا پوچھنا چاہیے کہ داڑھی سے ہاتھ کے کونوں سے ٹپکے گرنا بند ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹپکے مسجد کے اندر گرانا یہ جو ہے صغیرہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس پانی سے جو ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ پانی ہمارے گناہوں کو دھو رہا ہے، استعمال شدہ پانی ہے، اور استعمال شدہ پانی کو ہم اپنے گھر کے اندر بھی کوئی پانی کمرے میں خاص کمرے میں لے کر پانی پھینکتا ہے، منہ دھوتا ہے، نہیں ٹپکے گراتا نہیں گراتا نا، تو اللہ کے گھر میں اور عزت کرو، اللہ کے گھر ہے۔ اور تعجب یہ عوام تو عوام، بعض میں نے مسجد کے اماموں کو بھی دیکھا ہے پہلی سب میں جماعت رہتی ہے پوچھنا شروع جی جی جی، میں نے کہا یار عوام تو ہے بیچارے علم سے دور، جو مصلی پہ ٹھہرنے والے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو پوچھ کر کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم بول رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ مسئلہ ہم نے خود نہیں نکالا ہے، 1400 سال پرانا مسئلہ ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ تھوڑا ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ بھی اسے دور ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ کو معلومات نہیں تو ہم کیا، ہم تو بتا رہے ہیں آپ کو، آپ تو شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ مسجد میں کس طرح جانا ہے۔ تو مسجد میں اگر ادب کے ساتھ آئیں گے تو پھر نماز میں بھی دل لگتا، تو بیٹھنے کو بھی بے چینی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو بولو، دوستوں کے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھتا، جب ہوا کچھ نہیں کرتا، یہاں بیٹھ کر ایسا دکھتا ہے کانٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو خدا کے واسطے مسجدوں سے محبت کرے، جب بھی نماز کو جائے مسجد کے باہر تیار ہو کر اندر ادب کے ساتھ آ کر بیٹھے، چہروں پر بے چینی نہیں ہونا چاہیے، چہرے پہ بالکل اطمینان ہونا چاہیے، سکون نظر آنا چاہیے، اور خاص طور جمعہ میں، کیونکہ جمعہ آپ کے لیے لوری نہیں ہے، جمعہ آپ کے لیے ایک علم کا سمندر، قرآن حدیث کی بارش ہوتی ہے، اور آپ اس میں بھگو کر اپنے ایمان والی زمین کو تازہ کرتے ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، عقیدہ تازہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، جو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ قرآن اگر آپ دیکھیں، قرآن خود کہتا ہے یہ شام میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ رات شب قدر کی رات کو نازل ہوا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کے جو بے حرمتی کر رہے ہیں، کیونکہ خود قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔
تو تمہارے قرآن پاک کے جلانے سے کیا ہوگا؟ لیکن تم نے بے عزتی کی ہے، بے حرمتی کی ہے، اس پر ہم جو ہے اپنے بیان ریکارڈ کرا کر ڈینمارک اور سوڈان کے خلاف اپنا احتجاج جاری کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کمزور بندے ہیں، ہماری جتنی طاقت ہم اتنی آواز کر سکیں، ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں، ہمارے پاس فوج نہیں۔ اور جو تعجب ہوتا ہے، جو عرب ممالک میں جہاں فوج ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، صرف زبان سے ایک پریس میٹ کر کہہ رہے ہیں ڈینمارک نے اچھا نہیں کیا۔ ارے بھائی صرف یہ کہہ رہے ہیں، تم اگر واقعی اللہ سے محبت اور قرآن سے محبت کرنے والے ہوتے تو تم ڈینمارک کے ہر ملک میں ایک ملک کا سفیر ہوتا ہے نا، تم ڈینمارک کے سفیر کو بلاتے اور بلا کر اپنا احتجاج کر وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے سلطنت کے لوگوں کو آگاہ کراتے، جیسا کام ترکی نے کر بتایا۔ سب سے پہلے ترکی نے آواز اٹھائی اور آواز اٹھا کر اپنے ملک میں رہنے والے سوڈان اور ڈینمارک کے سفیروں کو بلایا اور بلا کر وارننگ دی کہ قرآن کی بے عزتی نہ کیا جائے۔ اللہ سلامت رکھے ایسے لوگوں کو جو آواز اٹھاتے ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، پاور ہے، آواز اٹھانا چاہیے۔ اب ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم شانتی سے محبت سے احتجاج کرتے ہیں تاکہ ہمارا پیغام اس تک پہنچے، بیان ریکارڈ ہوتا ہے، پوری دنیا میں جائے گا۔ اس لیے میں جو ہے اپنے ریکارڈ کے ذریعے پہلے قرآن، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ قرآن اور اہل بیت۔ تم کیا قرآن کو جلا کر معاذ اللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ قرآن ختم کر دے گا؟ نہیں، کہ قرآن قیامت تک رہنے والا ہے۔ اور حدیث میں اس لیے تو حضور نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت، جب تک بندہ اس کو پکڑے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن اور اہل بیت، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اہل بیت میں کون ہے یہاں اور میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت عربی میں ایک لفظ ہے اہل بیت، یعنی گھر والے۔ اور گھر والوں میں حضور کے گھر والوں کون ہے؟ کن کن کی ہم کو عزت کرنا ہے، محبت کرنا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو سنیں آپ، جو حضرت عباس حضور کے چاچا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ اور ان کی اولاد یہ اہل بیت ہے، وہ اور ان کی اولاد یہ اہل بیت ہے۔ ان کے بعد جو ہے اہل بیت میں کون کون آتے ہیں؟ حضور کے مقدس بیویاں یہ اہل بیت ہے، حضور کے چاچا حضرت عباس اور ان کی اولاد یہ اہل بیت ہے۔ اور آگے بڑھے، حضور کے حضرت چاچا کے بیٹے حضرت سیدنا عقیل، سیدنا جعفر، یہ بھی اہل بیت ہے، اور ان کی اولاد یہ حضور کے چاچا کے بیٹے عقیل اور جعفر، اور حضرت علی کے سگے بڑے بھائی ہیں، یہ دونوں سگے بڑے بھائی بھی ہیں، سیدنا عقیل اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت ہے۔ اور آگے بڑھے، حضرت علی اہل بیت سے، حضرت خاتون نبی فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد حسن اور حسین، جو ان کی اولاد سے قیامت تک حسن حسین کی اولاد سے آتے رہے گا، وہ بھی اہل بیت ہے۔ اور تمام جو سید رہی ہے ان کو کہا گیا کہ ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے کہ میں اہل بیت کی شان بتا کروں، لیکن بس آخری جملہ کہہ کر بتا دوں، حضرت عباس اور ان کی اولاد، حضرت عقیل اور ان کی اولاد، حضرت جعفر اور ان کی اولاد، حضرت مولا علی جن کی اولاد بی بی فاطمہ سے ان کی اولاد۔ تو یاد رکھیں ان تمام اہل بیت میں، سادات میں، سیدوں میں سب سے بڑا مقام حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی اولاد کا ہے۔ بولے محبت سے سوال کرا، حضور کے چاچا کی بھی اولاد ہے، حضور کے اور بھائیوں کی بھی اولاد نہیں، سب یہ بھی تو ہے اہل بیت، یہ بھی ہے سادات، لیکن سیدوں میں ان کا مقام، سادات میں، سیدوں میں ان کا مقام اونچا ہوتا ہے جن کے دادا یعنی جن کے والد علی ہو اور جن کے ماں جو ہے فاطمہ ہو، ان کی اولاد کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ فضائل اہل بیت پر میں اکثر بیان کرتے رہتا ہوں، میرا ٹاپک، میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ آئے میں آپ کو حضرت علی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کی 13 تاریخ کو حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ہوا کیا تھا ذرا غور سے سنیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام فیل میں پیدا ہوئے، اور عام فیل کا جو واقعہ ہوا اس واقعے کے 30 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کہیں گے عام فیل کیا ہے؟ جس کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آیت ہے کہ اللہ، یہ جو عرب میں ہوتا کیا تھا
پہلے کے لوگ کوئی واقعہ ہوتا نا، اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر کہتے یہ واقعہ ہوا سو 1 سال بعد یہ واقعہ ہوا، یہ بڑا واقعہ ہوا تھا تو اس کے 2 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو عام فیل کا واقعہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے تب ایک واقعہ ہوا تھا کہ ابرہہ یمن کے بادشاہ جو عیسائی تھا وہ کعبے کو گرانے کے لیے ہتھیوں کی فوج لے کر کعبے کو گھیر لیا تھا، کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ اور عرب والے، مکے والے زندگی میں پہلی مرتبہ ہتھی دیکھے تھے، وہ ہتھیوں کو لے کر یمن سے آیا تھا اور اس کی نیت تھی کعبے کو گرائے گا۔ یہ کیوں آیا تھا، کس لیے گرانا چاہتا تھا، یہ الگ ٹاپک ہے، میرا ٹاپک اس پر نہیں ہے۔ تب یہ گرانے کے لیے آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو پرندے آسمان پر، اس میں ایک پرندہ ابابیل جو پرندہ ہے، فیل کہتے ہیں عربی میں ہتھی کو، فیل، جیسے کہ ہمارے پاس فیل خانہ بھی ہے نا جہاں نظام سرکار اپنے ہتھیار رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فیل کی آیت ہے 30ویں پارے میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب یاد کرو جب ہتھی والے آئے تھے کعبے کو گرانے تو ہم نے کیا کیا، بولا محبت سے۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں حضور کی بچپن کا ذکر قرآن میں کیا ہے، مانا یہی آیت میں حضور جب پیدا ہو چکے تھے نا بچپن، علم تارا محبیب یاد کرو، تو حضور بچپن تھے، اپنی دادا کی گود میں تھے۔ تو خیر جب یہ ہاتھی والا معاملہ ہوا اور ابابیل کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے سارے ہتھیوں کو زمین دوز کر دیا، اس واقعے کے 30 سال بعد، یہ واقعہ ہونے کے 30 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ 30 سال بعد، اور جب پیدا کیا، رجب کے مہینے میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، عورتوں کو کعبے کے اندر جانے کی اجازت دیتے تھے۔ یاد رکھیں رجب کا ایک ایسا مہینہ ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ایسے ہیں، ان 4 مہینوں میں کافر اور مشرک بھی ان مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرتے تھے، مارم تھوڑی نہیں کرتے تھے۔ تو رجب کا یہ مبارک مہینہ جو کافر اور مشرک بھی اس کا ادب کرتے تھے، تو لہٰذا یہ مبارک مہینہ رجب کا، پھر اسلام آنے کے بعد بھی ان 4 مہینوں کی عزت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ مہینے بڑے مبارک مہینے، ان میں سے ایک رجب بھی ہے جس کو مبارک مہینہ کہا گیا ہے۔ تو رجب کے 13 کے مہینے میں عرب میں ہوتا کیا تھا، عورتوں کو کعبے میں جانے کی اجازت ہوتی تھی، کعبے کے اندر۔ تو حضرت مولا علی کی والدہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی کی ماں ہے، اور یہ ایسی مقدس اور مبارک خاتون ہے۔ جب یہ ہجرت کر کر مکہ چھوڑ کر مدینہ گئی تھی اور حضور پر ایمان لانے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کھولنے کے بعد، حضرت علی کی ماں کے بارے میں بتا رہا ہوں، خبر تیار ہونے کے بعد جب حضور کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر آپ کی ماں یعنی مولا علی کی ماں کی خبر تیار ہو گئی ہے، جب یہ معلوم ہوا سرکار خود تشریف لے کر گئے اور اس خبر جب کھود کے تیار ہونے کا، سرکار اس قبر میں اترے اور لیٹ گئے، مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبرک کے طور پر، نسبت کے طور پر لیٹے قبر میں، اور لیٹ کر دعا کی یا اللہ اس خبر کو کشادہ کر دے۔ یہ خبر کو جب آئے گی میری ماں فاطمہ بنت اسد جب قبر میں آئے گی، ان کے قبر میں آرام رکھ، کشادہ کر دے میرے وسیلے سے اور سارے نبیوں کے وسیلے سے۔ دیکھیے یہ دعا بھی ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، تمام سیرت کے معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، خود حضور دعا فرما رہے ہیں میرے وسیلے سے اور سارے نبیوں کے وسیلے سے۔ اگر وسیلہ لے کر اللہ سے مانگنا شرک ہوتا، جو آج وہابی کہہ رہے ہیں، بدعقیدہ کہہ رہے ہیں، حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، ایسے حدیثیں آپ کے سامنے بتائی نہیں جاتی ہے تو ان کو کہنا پھر حضور خود وسیلہ لے کر دعا کر رہے ہیں، حضور خود کہتے ہیں یا اللہ میرے وسیلے سے اور سارے نبیوں کے وسیلے سے اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ یہ وہ خاتون ہے فاطمہ بنت اسد جو علی کی والدہ ہے، مولا علی کی ماں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فرماتی ہے کہ جب میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، کیونکہ آپ حمل سے تھی اور رجب کا مہینہ تھا، تو آپ کہنے کہ پھر سال بھر انتظار کرنا پڑے گا کعبے کے اندر جانے کے لیے، سامنے بیٹھو ٹھیک ہے مت بیٹھو، تو لہٰذا سال بھر تک جو ہے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کعبے کے اندر جانے کا۔ حضرت علی کی ماں
ماں نے کہا میں ابھی چلے جاتی ہوں، پھر سال بھر کون انتظار کرے، کعبے کے اندر جانے کا موقع ملتا ہے سال میں ایک بار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کعبے کے اندر گئی، اسی وقت درد چالو ہوا اور کعبے کے اندر مولا علی پیدا ہوئے۔ مولا محبت سے سبحان اللہ۔ جب پیدا ہوئے لوگ کہتے ہیں یقیناً کعبے کے اندر علی پیدا ہوئے، بہت بڑی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں یقیناً بڑی تو بات ہے، لیکن مولا علی کا مقام کعبے سے بھی افضل ہے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا، مولا علی کا مقام و مرتبہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اس وقت میرے اور آپ کے نبی کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 30 سال۔ مولا علی پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے آنکھ نہیں کھول رہے، جب آنکھ نہیں کھولے تو سارے مکے میں مشہور ہو گیا کہ ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا، وہ آنکھ نہیں کھولتا، وہ روتا نہیں۔ بھائی بچہ جب آنکھ کھولتا ہے روتا ہے، یہی تو زندہ ہونے کی پہچان ہوتی ہے نا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہی روتا ہے تو سمجھے ہاں بچہ زندہ ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو رویا نہیں، آنکھ نہیں کھولا، تو مجھے بتائیے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے شاید بچہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بات سارے مکے میں پھیل گئی کہ علی ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا، نہ آنکھ کھول رہا ہے نہ آواز دے رہا ہے، جب یہ خبر حضور تک پہنچی، حضور اپنے مقدس بیوی کے گھر بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں تھے، کیونکہ 25 سال کی عمر میں ہمارے نبی کا نکاح ہو چکا تھا بی بی خدیجہ کے ساتھ، لہٰذا آپ گھر میں تھے۔ آپ کو جب معلوم ہوا، کیونکہ ابو طالب نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، آپ کو جب معلوم میرے چاچا کے گھر بچہ پیدا ہوا، وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، آپ گھر سے نکلے اور گئے ابو طالب کے گھر اور اپنی گود میں حضرت علی کو لیا۔ جیسا گود میں لینا تھا علی نے آنکھ فوراً کھول دیا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ علی مولا علی نے آنکھ فوراً کھول دیا، گویا اشارے میں یہ بتا رہے تھے علی کہ آقا میں تو چاہتا تھا کہ پہلا دیدار آپ ہی کا کروں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں تو چاہتا تھا پہلا دیدار آپ ہی کا کروں، لہٰذا جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی حضور کو دیکھا، پیدا کعبے کے اندر ہوئے اور آنکھ کھولتے ہی حضور کو دیکھا، اور آپ کی شہادت بھی مسجد کے اندر ہوئی ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ کیا مقام حضرت مولا کائنات کا کہ پیدا کعبے کے اندر، آنکھ کھولتے ہی حضور کو دیکھ رہے ہیں اور شہید بھی مسجد کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، کیونکہ حضور کے چاچا مولا علی کے والد ابو طالب ان کو بہت اولاد تھی، بچے بہت تھے، اور مکے میں قحط پڑ گیا، یعنی مہنگائی بڑھ گئی تھی۔ یوں سمجھے کہ کسی وجہ سے لوگ مکے میں بڑی مشکل سے بچوں کو پال پا رہے تھے، یہ بڑی مشکل ہو گئی سارے مکے میں۔ جب قحط پڑ گیا تو غریب لوگ تو بہت پریشان ہو گئے، ہر چیز مہنگائی ہو گئی، ہر چیز مہنگے سے بڑھنے گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو مکے میں قحط پڑ گیا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، راشن مہنگا ہو گیا فلاں، جس کی اولاد زیادہ ہو کیا کریں گے؟ حضرت عباس نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جائیں اور جا کر ابو طالب جو ہمارے چاچا ہے ان کے گھر جا کر ان کے بچوں کی ذمہ داری ایک ایک کر ایک بچے کی ذمہ داری آپ لے لیں، ایک بچے کی ذمہ داری میں لے لوں، تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضرت عباس نے فرمایا اے میرے بھتیجے تم سچ کہتے ہو، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب یہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 30 سال عمر ہے، سرکار گئے اپنے چاچا کے گھر ابو طالب کے گھر اور جا کر کہا چاچا حالات تو مکے کے بڑے سازگار نہیں ہے، یہاں مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، آپ کی اولاد زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بچہ مجھے دے دے اور ایک بچہ چاچا جان کو دے دے تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ آپ کو جو من ہے وہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو اپنے گود میں لے لیا، بولا محبت سے سبحان اللہ، علی کو اپنے گود میں لے لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لا چکے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے بڑے بھائی جعفر طیار کو اپنی گود میں لے لیا اور لے کر چلے گئے۔ تو حضرت علی کا پھر ایک بات دیکھے، اس لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علی وہ ہے جنہوں نے بچپن ہی سے بس ایمان ہی میں آنکھ کھولی، یعنی ایمان یوں سمجھے کہ ایمان کی جان حضور کو دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے تربیت فرمائی، تو جب سے آپ نے ہوش سنبھالا نہ آپ نے بتوں کو دیکھا، بولنا سبحان اللہ،
نہ آپ نے بت پرستی کے قریب گئے، اس وقت تو بتوں کی عبادت عام تھی، لیکن مولا علی کا مقام مرتبہ دیکھے کہ بچپن ہی میں حضور نے اپنے گود میں لے لیا، جب سے دیکھا بس حضور ہی کو دیکھا تھا، بولے نا وہاں بس حضور ہی کو دیکھا تھا۔ تربیت بچپن میں، جن کی تربیت آغوش نبی میں ہوئی ہو، یوں سمجھیے آپ، جن کی تربیت آغوش نبی میں ہوئی ہو۔ بھائی غوث پاک کے پاس بھی ایک بچے کو ایک عورت لے کر آئی تھی، حضور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تربیت کریں، آپ اس کی تربیت کریں۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ دو۔ اور غوث اعظم نے چند سال کے بعد جب ماں ملنے آئی اپنے بچے کو، کہ دیکھا کہ غوث پاک کے پاس پلنے والا بچہ وہ ایک سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور غوث اعظم مرغ کھا رہے ہیں، وہ گئی کہا میرے بیٹے کو تو آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور خود مرغ کھا رہے ہیں۔ تو غوث اعظم مسکرائے اور جو مرغ کی ہڈیاں دسترخوان پہ پڑی تھی، غوث اعظم نے ہاتھ پھیرا، اسی وقت تر و تازہ مرغا بن گیا اور فرمایا کہ مائی جب بچہ تیرا اس مقام پر آ جائے گا ایسے قابل بنا دوں گا، میری تربیت میں ہے، پہلے اس کی تربیت تو ہونے دے، اس کے اخلاق، اس کی مزاج، اس کے ظاہر، اس کے باطن کی تربیت تو ہونے دے، پھر اس کا مقام تو دیکھے گی۔ تو غوث اعظم جس بچے کو تربیت میں لے کر پالے اس کو ولی بنا دے، اس کو ولی بنا دے۔ تو جو بتاؤ جن کو نبی خود اپنے ہاتھ میں لے کر پالے وہ علی بن گیا ہے، بولو نا سبحان اللہ، وہ علی بنا ہے اور سارے ولیوں کا سردار بنا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 10 سال تھی اور 10 سال کی عمر میں ایک مرتبہ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی مقدس بی بی خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ خاموش رہے، نماز ہونے کے بعد آپ نے حضور سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو کہاں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے؟ بولے ہاں، کہ اے علی میں اللہ کا رسول ہوں، اے علی میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، تم میری بات مانو، مجھے میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے ایک رات کی مہلت دے، میں اپنے باپ ابو طالب سے پوچھوں گا، اس کے بعد آپ پر ایمان لاؤں گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں علی، ابھی یہ راز میں رہنے دو، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا کہ اس کو کھل کر بولا جائے، تبلیغ کھل کر کی جائے، ابھی اس کو بات کو راز میں رہنے دو، تم ابھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ اب رات گزر گئی، مولا علی کو اخلاق، کردار، مزاج کو قدرت نے کیسا سنوارا تھا، رات گزری بڑی بے چینی کے ساتھ، صبح پھر آئے سرکار کی بارگاہ میں، فرمایا آپ ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 10 سال کی عمر میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دیکھیں جب آپ 10 سال کی عمر میں اسلام آپ نے قبول کر لیا، اب اللہ کا حکم ہوا ہمارے نبی کو کہ حبیب اب اعلان کرو میں نبی ہوں، اور سب سے پہلے سرکار اللہ کا حکم کیا تھا کہ سب سے پہلے اے حبیب تم اپنے گھر والوں کو تبلیغ کرو۔ یہ بڑا آج پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے، بندہ باہر تو اپنے اچھے اخلاق بتاتا ہے، نماز پڑھنا بھی چاہیے انشاءاللہ، اللہ اس کے ظاہر باطن کو اللہ پاک کر دے، لیکن سرکار کو حکم کیا تھا کہ سب سے پہلے گھر سے تبلیغ شروع کی جائے، گھر والوں کو سدھارا جائے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا مجھے اپنے گھروں کا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے گھر کا غور کریں، آپ مطالعہ کریں تو ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ آج بچوں کی، مردوں کی مزاج یہ ہو گئی ہے کہ کھانے میں اگر نمک زیادہ ہو گیا تو پورا گھر سر پر اٹھا لے گا، سالن میں مرچی زیادہ ہو گئی تو پورا گھر سر پر اٹھا، ماں کو باتا، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کو باتا، فلاں کو باتا، اب غصہ انتہا پر نہیں۔ لیکن اسی کے سامنے بہن جو ہے
غیر مردوں سے بات کرتی ہے وہ خاموش ہے، اسی کے سامنے اس کا بیٹا اذان کے وقت سو رہا ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اسی کے آنکھوں کے سامنے اذان ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور باپ خاموش بیٹھا ہوا ہے، شوہر خاموش بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھائی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ تو تبلیغ گھر سے شروع کرنا چاہیے تھا، گھر میں ہمارا، باہر تو بڑے بڑے باتیں، پھر ایسے لوگ اگر مسجد کے صدر بن جائے جو بیویوں سے ڈرتے ہیں، گھر میں تو ان کی ہمت نہیں ہوتی بیوی کے سامنے بولنے کی، لیکن جب مسجد کے صدر بن جائے امام کو آنکھیں بتاتے، مؤذن کو آنکھیں بتاتے، مسجد کیوں صاف نہیں کی، ٹائم پر کیوں نہیں آیا، اور بڑے بڑے باتیں امام و مؤذن کو کرنے لگتے ہو اور گھر میں بھیگی بلی کی طرح رہتے ہو۔ میں یہ تانا دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہوش کے ناخن لے، حالات کیا ہو رہے ہیں، معاشرہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں گھر والوں، اگر گھر کا ماحول دینی ہو جائے، گھر کا ماحول، میں انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو اس پر رکھوں گا، غیر اسلامی رواج جو حالات ہمارے اندر ہو گئے، موتاؤں کے مسئلے میں، شادیوں کے مسئلے میں، سانچوں چلے چھٹی کے مسئلے میں جو رواج ہمارے اندر بنتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ سنے تو عجیب عجیب دکھتا ہے یار کہ مسلمان ہو کر بھی لوگ کن کن رواجوں میں پھنس گئے ہیں۔ جو رواج غیر لوگوں کا تھا وہ ہمارے اندر آ کر رس بس جا رہا ہے، صرف دین کی دوری کی وجہ سے۔ خدا کے واسطے اگر سیکھنا ہے کسی سچے عالم کی صحبت میں رہ کر دین خود بھی سیکھو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ ابھی وقت ہے، آپ کہیں گے میری عمر ہو گئی ہے میں کیا آپ سیکھوں، بچوں کی عمر نہیں، سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں۔ حضور نے فرمایا مہد کہتے ہیں جھولے کو اور لحد کہتے ہیں قبر کو، سرکار کا علم حاصل کرتے رہو مہد سے لے کر قبر تک، اس کی علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے ایک صحیح سنی عالم کے صحبت میں رہ کر دین سیکھے خود بھی اور گھر والوں کو بھی سکھائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ تبلیغ گھر سے شروع کریں، سرکار نے اپنے گھر والوں کو بلایا، جس میں جو ہے نا ابو طالب بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے اور جو ہے ابو لہب بھی ہے، سرکار سب کو بلایا اور بلا کر ان کو اعلان فرمایا اللہ کا نبی ہوں۔ جب اعلان فرمایا کون میری تصدیق کرے گا، آپ کے خاندان میں آپ کے چاچا خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے مجمع میں، کون میری بات مانے گا، حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، 10 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اللہ کے رسول ہے۔ سرکار نے کہا خاموش بیٹھو، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اپنے چاچاؤں کو کہا تم بتاؤ میری بات مانو گے نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، میری مزاج کو دیکھا ہے، میرے اخلاق کو دیکھا ہے، تم کہو۔ سب خاموش تھے چاچا، پھر علی دوسری بار کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اب اللہ کے رسول ہے۔ علی بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے تیسری مرتبہ پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی ہاتھ مولا علی کا ہی اٹھا، کہا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھنا تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ابو لہب بولنے لگا، جو ہے بدماشی کرنے لگا اور اپنے خاندان کے لوگوں چھوڑو ان کے باتیں بہکانے لگا، حضور کے خلاف ہاتھ اٹھا کر بکواس کرنے لگا۔ جب حضور کو ہاتھ بتا کر ابو لہب نے بکواس کرا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب میرے حبیب کو ہاتھ اٹھا کر بکواس کرتا ہے، اللہ فرماتا تیرے ہاتھ غارت ہو جائیں گے۔ تبت یدا ابی لہب و تب جو آیت پاک نازل ہوئی، یہ سورہ لہب جو آپ تیسرے پارے پڑھتے ہیں، خدا کے واسطے تبلیغ سرکار نے شروعات کی۔ خیر اس پر بھی بڑی ٹاپک لمبی ہو جائے۔ مولا کائنات ہر وقت حضور کے ساتھ رہا تھا، مولانا سبحان اللہ، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن ہی سے آپ بڑے چست مزاج اور یوں سمجھیے کہ بڑے مضبوط جسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، بہت کم ہوتا آپ سوتے نہیں تھے، زیادہ وقت رات کا عبادت میں گزار دیتے تھے۔ جب حضور کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں تو سرکار نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہا اے علی رات میں یہ بستر پہ تم سو جاؤ، صبح اٹھ کر جو مکے کے لوگ مجھ پر امانتیں میرے پاس رکھے ہیں ان کی امانتیں 3 دن رہ کر سب بانٹ کر تم بھی مدینہ شریف آ جانا۔ مجھے بتائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر سو رہے ہیں جس بستر کو چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں اور گھیر کر بس طاق میں ہے کہ اب گھسے اب قتل کر دے۔ مجھے بتائیے اگر ایک دشمن آپ کا گھر کے باہر تلوار لے کے کھڑا ہو تو آپ کو نیند آئے گی؟ آپ تو ڈر جائیں گے کہ یار یہ کیا ہوگا۔
تو آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ گھر میں اگر کوئی دشمن باہر ہتھیار لے کر کھڑے آپ کی نیند غائب ہو جائے گی۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ یہ بستر پہ اگر میں سوؤں گا تو لوگ مجھے نبی سمجھ کر قتل کر سکتے ہیں، مجھے شہید کر سکتے ہیں، لیکن مولا علی ہر روز جاگتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ اس رات حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کو نیند کیسے آ گئی ہے علی، جب اس بستر پر آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بستر پہ سونے والے کو نبی سمجھ کر قتل کیا جا سکتا تھا، پھر بھی آپ سو گئے؟ آپ کی عادت تو جاگنے کی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا سنو، اس رات جو بستر پہ مجھے میرے نبی نے سلایا تھا، اس رات کو میں بڑے اطمینان اور سکون سے سویا، اور کبھی ایسا نہیں سویا جو اس رات سویا۔ بولے محبت سے کیوں؟ کیونکہ اگر میں جاگتا تو لوگ کہتے ہیں علی کو نبی پہ بھروسہ نہیں، اس لیے جاگ رہا ہے۔ تو میں سو کر بتا رہا ہوں کہ علی کو اللہ پر رسول پر کتنا بھروسہ ہے۔ ایک تو یہ میں سو گیا، دوسرا سرکار نے کیا کہا تھا، علی صبح اٹھ کر اور سارے لوگوں کی امانتیں دے کر تم مدینے آ جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر علی کو یقین دے کے اللہ پر رسول پر حضرت علی فرماتے ہیں موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کو تو آنا ہی ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں اس رات مجھے پورا یقین تھا موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مدینے آ کر مجھ سے مل لینا۔ یہ مولا علی کا یقین بتا رہا ہوں اللہ پر۔ یقینی کا نام ایمان ہے۔ جتنا مضبوط یقین ہوگا اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، اتنا مضبوط آپ کا ایمان ہوگا۔ یہ یقین ایمان مولا کائنات صبح اٹھے اور سارے کافروں کی امانتیں بانٹتے بانٹتے 3 دن گزرے، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد میں مکہ سے نکلا۔ ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کافر کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، مکے میں برابر رہنے نہیں دیتے تھے، نہ مکے سے باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میں مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف جانے لگا کسی کافر میں ہمت نہیں ہوئی مجھے روکنے کی، کیونکہ حضور نے کہا تھا نا مدینے آ جانا، تو نہ کسی کافر نے مجھے روک کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، نہ کسی نے روکا نہ کسی نے ٹوکا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ مولا علی فرماتے ہیں میں مکہ چھوڑ کر مدینے پاک پیدل پہنچا، اور جب مسجد قباء جو مدینہ پاک میں مسجد قباء ہے وہاں پہنچا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ پیدل چلتے چلتے میرے قدموں میں اتنے زخم آ چکے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں جب میں پیدل چلتے چلتے پہنچا وہاں پر مسجد قباء میں 3 دن کے بعد، تو میرے پیروں کے زخموں کو دیکھ کر سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اللہ کے رسول نے قریب بلایا اور اپنا لعاب دہن مولا علی کے قدموں پہ لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے زخموں کو درست فرما دیا۔ غور سے سنا، زخم کو حضور کا لعاب یعنی تھوک مبارک لگا، کیا لگا؟ تھوک لگا نا، تھوک، اسی وقت زخم ختم ہو گئے، صحیح، زخم ختم ہو گئے۔ مجھے بتا جو نبی کو وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے معاذ اللہ، ان کو کہنا تم کس منہ سے کہتے ہو؟ ہمارا اگر تھوک کہیں پر باغ میں کوئی تھوکتے رہے تو لوہے چیز کو یعنی لوہے کی چیز کو گلا دیتا ہے، ہمارے تھوکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، حضور کے تھوک لگنے سے بیماریاں ختم ہوتی آتی ہیں۔ آپ کو کہے اگر میں اس ٹاپک پر بیان کروں کہ حضور کے لعاب کی کیا کیا شانیں ہیں، میں اس پر آپ پڑھے نہیں، مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب پڑھے کہ ایک شخص آیا کہ حضور مدینہ پاک میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا پانی بڑا کھارا ہے، سرکار قریب گئے اور اپنا لعاب دہن تھوک اس میں ڈالا، آج تک اس کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، ایک جنگ میں جہاد کر رہے تھے اللہ کے دشمنوں سے، ایک تیر لگی، آنکھ نکل گئی، بہنے لگی، دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے۔ یہ نہیں غور کرے نماز پڑھنے نہیں گئے یا اللہ میں تیرے دشمنوں سے لڑ رہا تھا آنکھ چلے گئی، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، وہ رسول پاک کے پاس گئے، ان کو کیونکہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ طبیب بھی ہے، یہ طبیبوں کے طبیب بھی ہے۔ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا آقا آنکھ کو تیر لگی بہہ گئی ہے، سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تمہیں نماز دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں روزہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں جہاد سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اچھے اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہاری طرح ہوں۔ نہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا، اور نہ حضور نے یہ کہا کہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس وہاں جا کر جو ہے علاج کرو، نہ، حضور نے ابو قتادہ کو قریب بلایا، کہا قتادہ
قریب تو آ. وہ قریب آئے, ابو قتادہ کے قریب بلا کر حضور نے اپنا لعاب, اپنا تھوک مبارک لیا, آگ کو لگا کر چپکایا, اسی وقت آگ جڑ گئی. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اسی وقت آگ جڑ گئی. اور ابو قتادہ کی 100 سال عمر میں بھی لوگوں نے دیکھا اسی آگ سے سوئی کے اندر تاگا پروا کرتے تھے, اسی آگ سے سوئی سے تاگا پرا کرتے تھے. یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے حضور تھوک لگائے آگ جڑ جائے, حضور اپنا لعاب تھوک مبارک کھارے پانی میں ڈالے, پانی میٹھا ہو جائے. ایک صحابی کے جنگ میں ایڑی ٹوٹ گئی, پیر کی ایڑی ٹوٹ گئی, لعاب میں دہن لگا, حضور نے تھوک لگایا, ایڑی جڑ گئی. تو جب حضور کے لعاب کے برابر نہیں, حضور کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو وہاں بھی بتا, یہ ہمارا اختلاف ہے. فاتحہ درود پر کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے. آج جو ہمارے سبق دیا جو ہم فاتحہ دلاتے ہیں وہ فاتحہ نہیں, فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگوں نے نبی کو اپنی طرح کہا ہے معاذ اللہ, یہاں پر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے. حضور ہے تو انسان, لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہے. حضور ہے تو بشر, لیکن کوئی بشر نبی کی طرح نہیں ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, ورنہ میں اس پر کئی والا. جب سرکار مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے اور صحابہ بھی, کئی صحابہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے, اب سارا جو مکے کے رہنے والے مسلمان صحابہ تھے نا, وہ تو سارا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے اللہ کے لیے. ان کے مکانے مکے میں رہ گئے, ان کا پیسہ مکے میں رہ گا. کوئی بھی جاتا مکے کے مشرکین ان کو روک لیتے, روک کر کہتے تم جا رہے تو جاؤ, لیکن پیسہ یہیں چھوڑو, مال یہیں چھوڑو, گھر بار زمینیں سب یہیں چھوڑو. اور صحابہ اللہ رسول پر یقین اتنا لگتے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سارا مال میرا یہی, سارا سب چھوڑ کر تنہا جوڑوں پر صحابہ آتے مکہ چھوڑ کر مدینے. اب تمام لوگ مدینے آ گئے تو مدینے پاک میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ میرے صحابہ جو مکہ چھوڑ کر آئے, گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں, اب رہیں گے کہاں مدینے میں, کھائیں گے کہاں؟ تو مدینے کے رہنے والے تمام انصار صحابہ مسلمانوں کو حضور نے بلایا اور بلا کر کہا دیکھو ہم مہاجر ہیں اور یہ انصار, تم لوگ یہاں کے رہنے مقامی لوگ ہو اور یہ لوگ سب چھوڑ کر آیا ہے. تو صحابہ نے جو مدینے پاک کے رہنے والے تھے نا صحابہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائے کرنا کیا ہے؟ بولنا سبحان اللہ. آپ حکم تو فرمائے آقا کرنا کیا ہے؟ ہم سب کچھ دان لٹانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ میرے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ہیں اور تم مدینے کے رہنے والے ہو, اب تم ہر ایک صحابی کو اپنا بھائی بنا لو. ایک مدینے کا رہنے والا, ایک مکہ کا رہنے والا, تم ایک ایک کو اپنے یعنی ایک ایک کی ذمہ داری اپنے پاس لے لو. تو مدینے پاک کے رہنے والے انصار صحابہ نے کہا یہ منظور ہے آقا. سب کو سرکار نے اخوت کرا یعنی بھائی چارگی کی کرے کہ مکے کے رہنے والے مدینے پاک. اب یہ مدینے کے رہنے والوں نے کسی نے اپنی پراپرٹی, کسی مدینے کے رہنے والے صحابی کا 2 گھر تھے, انہوں نے ایک گھر مہاجر کو دیا جو مکہ, اور ایک گھر اپنے لیے رکھا. تو اس طرح جب بھائی چارگی کی سارے صحابہ کو سرکار نے مدینے پاک کے رہنے والے آپس میں بھائی چارگی کرا دی. مولا علی دوڑتے آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کو آپ نے ایک ایک بھائی دلا دیا ہے, آقا میں تو بچ گیا ہوں. مولا علی کی شان و مقام و مرتبہ دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سب تو چلے گئے, سب کو میں نے ذمہ داری دے دی ہے, لیکن تو گھر نہیں, علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ, علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. مولانا سبحان اللہ. یہاں دیکھیں آپ ہے بھی حضور کے سگے چاچا کے بیٹے, چچیرے بھائی. مولا علی ہے بھی حضور کے چاچا کے بیٹے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ڈبل خوشخبری اللہ کے رسول دے رہے ہیں, علی دنیا اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. لیکن ساری زندگی ایک حدیث مجھے بتاؤ لو وہابیوں کو, ایک حدیث بتاؤ لو, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے بیان کہ کبھی مولا علی نے حضور کو بھائی کہہ کر پکارا نا, جبکہ حضور نے کہا تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے, اور سگے چاچا کے بیٹے بھی ہے, چچیرے بھائی بھی ہے. لیکن جب بھی حضرت علی حضور کی بارگاہ میں جاتے, بڑے بھائی جو وہاں بھی کہتے بڑے بھائی کی طرح نا, حضرت علی جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے کہتے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ کہہ کر پکارا کرتے. جب مکہ مدینے پاک مولا کائنات کی شجاعت بڑی مشہور تھی. آپ بڑے جلیل القدر یعنی وقت ختم قریب ہو گیا, آپ بالکل تھکے نہ, میں مولا کائنات کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فضائل تو اتنے زیادہ ہے مولا علی کے فضائل اتنے زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. بولو نا سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا
علی کا گوشت میرا گوشت، بولو نا سبحان اللہ، علی کا خون میرا خون ہے۔ یہاں تک کہ جب سرکار نے حج کیا نا، حج کر کر سرکار واپس آ رہے تھے، خدیر قم جو ایک مکہ کے پاس میں ایک میدان ہے، اس میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ ہے، سرکار کھڑے ہوئے اور اب کچھ وصیتیں کی، کچھ خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر سرکار نے فرمایا دیکھو میں سب کا مولا ہوں۔ مولا کا معنی معاذ اللہ خدا نہیں ہے، مولا کا معنی ہے مدد کرنے والا۔ غور کرے، سرکار نے فرمایا من کنت مولا، میں بھی مولا ہوں، من، اور علی کا ہاتھ پکڑ فرمایا، تمام صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں آج کے بعد علی بھی اس کا مولا ہوگا۔ کتنے فضائل کا بتاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے ہیں، سارے علماء کہے گئے ہے تو یہ چوتھے نمبر پر، افضل تو ابو بکر ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، لیکن مولا علی کو فضائل اتنے زیادہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جتنے کسی صحابی کے فضائل اتنے نہیں ہے جتنے مولا علی کے فضائل کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں علی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ پاک میں کچھ قبیلے دور دور سے آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، تو ایک قبیلہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم آپ کے پاس اسلام قبول کر لیے، لیکن ہمارے قبیلے والے دور سے قبیلے سے آئے تھے، کوئی گاؤں سے، بولے اگر ہم اسلام تو قبول کر لیا آقا، ہم غریب لوگ ہیں، اسلام تو قبول کر لیے، واپس جائیں گے تو ہمارے قبیلے ہمارے گاؤں والے ہم کو اپنائیں گے، وہ ہمیں دھنکار دیں گے، اب ہم واپس جا نہیں سکتے، اب مدینے میں آ گئے ہیں، مسلمان تو ہو گئے ہیں، اب ہم غریب ہیں، رہیں گے کیا، کھائیں گے کیا؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور مومنین تمہارے مددگار ہیں۔ اسی پر آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ آیت نمبر 55، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور حالت رکوع، قیام اور رکوع ہوتا نا، اللہ فرماتا ہے حالت رکوع میں بھی یہ صدقہ دیتے ہیں۔ بول رہا سبحان اللہ۔ یہ آیت اتری سورہ مائدہ کی کہ اللہ اور رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارے مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی، اور دیگر مسلمان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بولا اور مسلمانوں کی شان کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ و زکوٰۃ رکوع کے حالت میں بھی ہو تو صدقہ دیتے ہیں۔ یہ آیت تو اتری تھی لیکن ابھی اس کا مصداق کوئی نہیں بنا تھا، نہ پریکٹیکل طور پر بھی کوئی نہیں بنا تھا۔ اب یہ آیت اتری، کچھ دیر بعد وہ سرکار مسجد میں گئے، وہی قبیلے والوں کو دیکھا، گاؤں والوں کو، کسی ایک کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہے، کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں، یہ انگوٹھی دی کس نے؟ یہ انگوٹھی دی کس نے؟ تو کہا اشارہ کر کر کہا وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، جو سجدہ کر رہے ہیں، بولے ہاں، انہوں نے رکوع کی حالت میں ہمیں صدقہ دیا، ابھی تو سجدے میں ہے لیکن انہوں نے رکوع کی حالت میں ہمیں صدقہ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آیت دیکھیں آپ، اس آیت کا مصداق دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رسول تمہارے مددگار ہے جو رکوع کی حالت میں بھی صدقہ دیتے ہیں۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی اور اس کے مصداق علی بنے، اس کے مصداق مولا علی بنے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں ہر سلوک، جانتے سلوک کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ذریت، سلوک، باپ کی پیٹھ کی ہڈی ہوتا ہے نا، ریڑھ کی ہڈی میں پانی ہوتا ہے، اور وہی نکاح کے بعد پھر وہ پانی حمل کا شکل اختیار کرتا ہے، تو اولاد اصل میں باپ کی پیٹھ کی ہڈی میں پانی کی شکل میں رہتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، صحیح حدیثوں کی بات ہے، پیٹھ کی ہڈی جو ریڑھ ہے نا، ریڑھ میں جو پانی ہوتا ہے اسی سے حمل ٹھہرتا ہے شادی کے بعد، غور کرے، لہذا اصل میں اولاد باپ کی پشت میں ہوتی ہے، باپ کی پشت میں ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جتنے نبی آئے
ہر نبی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت میں رکھا. ہر نبی کی اولاد کو نبیوں کی پشت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو رکھا، لیکن میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت میں رکھا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے علی کی پشت میں رکھا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس لیے حسن حسین میرے بیٹے ہیں. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. علی اس لیے فرماتے ہیں حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. علی کے بیٹے نا جنت. اب دیکھیں مولا علی کا مقام کہ والد یعنی علی ولیوں کے سردار، ہاں ماں تمام جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب شیعوں کو بڑی تلغلی ہوئی. دیکھیں علی سارے ولیوں کے سردار، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کے سردار، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. اس میں ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے. میں نے کہا اہل سنت و جماعت کی جو ترتیب لاتی ہے یہ 1400 سال سے عقیدہ چلتے آ رہا ہے کہ ابو بکر پہلے ہے حضور کے بعد، نبیوں کے بعد ابو بکر پہلے ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد مولا علی ہے. لیکن ابھی حدیث دیکھو جہاں حضور نے یہ فرمایا نا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وہاں حضور نے یہ بھی فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہے. بولو نا سبحان اللہ. ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہے. آپ کہیں گے مولانا جنت میں تو سب نوجوان جائیں گے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو بوڑھے کی حالت، بوڑھافے کی حالت میں مرا وہ بھی نوجوان ہوگا، لیکن ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہو گئے. بولو نا سبحان. جو بوڑھافے کی حالت میں مرا ہے تو مسلمان، لیکن مرا بوڑھافے کی حالت میں، جائے گا جنت میں نوجوان بن کر، لیکن ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہو گئے. اور جو نوجوان ہو کر نوجوانی کی حالت میں مرا ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے جنت میں. بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جب سرکار نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا، حضور نے ایک اور حدیث سرکار نے فرمایا علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، منافق کے دل میں تمہاری محبت آ ہی نہیں سکتی. علی کی محبت ذریعہ ہے مومن اور منافق کی پہچان کا. علی کی محبت ذریعہ ہے، ذریعہ کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے پہچان کا. لہذا سرکار نے کیا کرا، دل میں علی کی محبت صرف مومن کے دل میں آئے گی. بولو یار سبحان اللہ. تھکو مت، بہت قریب آ گئے ہم جانے کے لیے. بولو محبت سے بولیے سبحان اللہ. علی کی محبت سرکار نے فرمایا صرف مومن کے دل میں آئے گی اور منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں آئے گی. اور سرکار نے فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ، علی تمہارا جو مقام ہے نا، تم آگے چل کر جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 2 طریقے کے ہو گئے تھے، اس طرح علی تمہارا معاملہ بھی ایسے ہوگا کہ تمہارے ماننے والے بھی 2 طریقے کے ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا یا خدا مان لیا، اور بعض نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا. اور فرمایا اے علی تمہارا مقام بھی اسی طرح ہوگا. بعض تمہیں گالیاں دیں گے معاذ اللہ، اور وہ دین سے باہر ہو گئے، خارجی ہو گئے، منافق ہو گئے. جو تمہاری گستاخی کرے گا اور جو تم سے محبت کرے گا وہی سنی ہوگا، عاشق رسول ہوگا. تمہاری محبت مومن کے دل میں آئے گی. اور اس لیے دیکھیں صحابہ کہتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، امام ترمذی نے بھی لکھا ہے. فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل جو غوث اعظم کے استاد ہیں، ان کی کتاب فضائل صحابہ، اس میں بھی یہ حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم مسجد میں جاتے، کئی ایسی جگہ جاتے جہاں بہت سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہو، بہت سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہو، چہروں پر داڑیاں ہو، صحابی کہہ رہے ہیں چہروں پر داڑیاں ہو، لیکن صحابی کہتے ہیں ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. کیونکہ مدینے میں بہت سے منافق کرنا پڑتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، داڑیاں بھی رکھتے تھے نا. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ جاتے جہاں پر بہت مسلمان بیٹھے ہوئے ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم علی کا ذکر کر دیتے، علی کا
ذکر کر دیتے اور کہتے من کنت مولا فہذا علی المولا، علی کا ذکر کرتے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے جن کا علی کا ذکر سن کر جن کا چہرہ کھل جاتا، صحابی کہتے ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ اتر جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ اب مجھے ایک بات کہنے دیجیے یہاں پر، بولے سبحان اللہ، صحابہ کے دور میں مومن اور منافق کی پہچان علی تھے، بولو یار سبحان اللہ۔ صحابہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں مومن اور منافق کی پہچان علی۔ دور آگے بڑھا، 150 سال گزرا، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا۔ امام اعظم جو ہے مکہ کوفہ میں رہنے والے اتنے بڑے امام، آپ کے دور میں اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہنے والے، جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے تھے معاذ اللہ، شیعہ کہنے والے بہت تھے، لیکن اس دور میں پہچان سننے کی کیا تھی؟ امام اعظم کی۔ جو امام اعظم کو مانتا سمجھ جاتے یہ سنی ہے۔ ہر دور میں دیکھے، دور آگے بڑھا اور آگے دور بڑھا، ایک دور ایسا آیا غریب نواز کو ماننے والا سنی تھا، ایک دور اور آگے بڑھا کہ نظام الدین اولیاء کو ماننے والا سنی تھا، دور آگے بڑھا بندہ نواز کو ماننے والے سنی تھا۔ آج کے دور میں سنی اور وہابی کی پہچان کیسا ہو تو آپ کو میں کھول کر بتانا چاہتا ہوں، یہ دور جو چل رہا ہے اس دور میں سنی اور وہابی کو پہچان کا دور ہے۔ تو آج کے دور میں اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کون عاشق رسول ہے، کون غدار رسول ہے، تو اس کی پہچان بریلی کے احمد رضا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آج کے اس دور میں اعلیٰ حضرت کی محبت اس کے دل میں ہو، خدا کی قسم ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آج بتلان کیا جا رہا بریلی شریف کو، اجمیر شریف کے خادموں تم صرف اس لیے بکواس کرتے ہو، اس لیے بک رہے ہو بریلی پر کہ تم کو حق بات بریلی کے علماء بتاتے ہیں، تم اس لیے بک رہے ہو۔ آپ پڑھ کر دیکھو جو موجودہ سرور چشتی جو سجادہ بن کر بیٹھا ہے، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں پھر بل رہا نہ میں کسی، آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے کہا دیکھو بات انہوں نے شروع کی، ہمیں نہیں، آپ یوٹیوب کا دور ہے، یوٹیوب پر جا کر دیکھیں، خود جو موجودہ سجادہ اجمیر شریف کا امیر معاویہ کو گالیاں دے رہا ہے، صحابی کو گالیاں دے رہا ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں کوئی صحابی کو آپ کے سامنے گالی دے آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کچھ تو بولیں گے نا، ان کے ریکارڈ ہے، کتابوں میں لکھ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور جب کوئی ان کو بولے تو بریلی بھی ہے، تو حق بات بولنے والا بریلی، یعنی الحمدللہ ہے بھی بریلی۔ تمہاری نظر میں اگر حق بات بولنے والا بریلی میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، منظور ہے، ہم بریلی ہیں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ہمارے احمد رضا نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت نہیں، اللہ رسول صحابہ اہل محبت کی محبت ڈالی ہے۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی بیج ڈالنے والے احمد رضا ہیں۔ جب بھی قلم اٹھایا، آج دیکھیں تم میٹنگ کرتے ہو، میٹنگ کی انہوں نے اجمیر شریف کی وجہ سے، اجمیر کے خادموں نے، میں تعجب پہ میٹنگ کیا کی، پولیس والوں کو ایس پی کو بلایا، اجمیر شریف کے پورے خادموں نے بیٹھ کر میٹنگ کی، یہ 6 رجب سے پہلے اس میٹنگ میں کہا کہ دیکھو یہ عرس میں جو ہے نا صرف یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جائے گا، کوئی اور سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ اشارہ ان کا کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، بولو نا سبحان اللہ، بولے نہیں یا نبی سلام، ہم نے کہا یا نبی سلام علیہ کا بھی پڑھیں گے، لیکن یہ سلام سے تمہیں چڑ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ بھائی، اچھی چیز کہیں بھی پڑے گا، غلط ہے تو آپ روکو، غلط چیز ہے تو آپ بولو، غلط بات ہے تو آپ کو بولنے کی اجازت، روکنے کی اجازت، وہاں تمہیں یہ سلام سے چڑ ہے کیوں؟ اور خدا کی قسم اگر آپ اردو زبان جانتے ہیں نا، جا کے یہ سلام کبھی پڑھے آپ، اعلیٰ حضرت نے سلام میں لکھا کیا؟ بولو رسول اللہ، ہاں اگر عاشق ہے نا آپ کہیں گا اعلیٰ حضرت نے سلام میں لکھا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے سلام میں اپنی تعریف نہیں لکھی، اعلیٰ حضرت نے سلام میں
اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں لکھی، اپنے پیروں کی تعریف نہیں لکھی، پڑھ کر دیکھے اعلیٰ حضرت السلام میں حضور کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے پیشانی کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے کانوں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے بہوں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے گالوں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے داڑھی کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے ہونٹوں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے انگلیوں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے پیٹ کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے پیروں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے زبان کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے مقدس بیویوں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے گھر والوں کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کے اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمہیں چڑ پیدا ہوگی اسلام سے، شرم آنا چاہیے۔ تم اپنے آپ کو سنی کہہ کر صحابہ کو گالی دینے والوں، اور کہتے ہیں بریلی والے بڑے جھڑا، تم صحابہ کو گالی دے اور ہم خاموش بیٹھے۔ واہ، یہ مر کر چاہے نا مرنا ہے، مرنے بعد تم ہماری خبر میں نہیں آؤ گے، یہ چہرہ حضور کو دکھانا ہے۔ تم عائش ہے بکتے رہو اور ہم خاموش رہے، ہم تمہیں کچھ نہ بولے، تم امیر معاویہ کو گالیاں تو ہم خاموش رہے، تو ابو سفیان کو گالیاں تو ہم خاموش رہے۔ یہ کون سے آڑ نکالا کہ علی کی محبت میں دیگر صحابہ کو گالیاں دو؟ نہیں، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، خود مولا علی فرماتے ہیں جب اس دنیا سے حضور ظاہری طور پر پردہ فرمائے، علی خود فرماتے ہیں اس دنیا سے جب حضور ظاہری طور پر پردہ فرمائے تو سب سے افضل حضور کے بعد کوئی تھا، اس کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، اس کا نام ابو بکر ہے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ تو صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کوئی اگر آپ کو کہے نا، کوئی آپ کو بھی آ کر کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا اس لیے ہم گالی دے رہے ہیں، تو اس کو کہنا ٹھیک ہے، تم امیر معاویہ کو ابو سفیان کو گالی دیتے ہو، پہلے ان سے پوچھو صحابی ہے یا نہیں ہے۔ ہم یزید کی بات نہیں کر رہے، تو لعنتی ہے دوزخی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے یا نہیں، بولے ہے۔ جب ہے تو سورہ حدید 10واں پارہ آخری آیت سورہ حدید کی پڑھو، اللہ کیا کہتا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنی، بولو یا سبحان اللہ، کلن وعد اللہ الحسنی، اے حبیب میں وعدہ کر چکا ہوں تیرے تمام صحابہ سے جنت کا۔ اب سرور چشتی کی سنو گے یا رب کی سنو گے؟ رب کی سنو گے نا۔ اللہ تو کہتا ہے یہ جنتی ہے، تو کون ہوتا ہے بکنے والا؟ یہ اصل چل رہا ہے جھگڑا، جو آج کل یوٹیوب پر فیس بک پر جو جھگڑا چل رہا، کچھ لوگ اجمیر بھائی اصل بات کیا ہے، ان کو سچی بات برداشت نہیں ہو رہی۔ خیر آج کے اس دور میں سنیوں کی صحیح پہچان اعلیٰ حضرت ہے، بولا صحابہ کے دور میں پہچان علی تھے اور آج علی کا غلام ہے، بولا سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ ہے علی کے نہیں، غوث اعظم کے در کے بھی غلام ہے، غوث اعظم کے نہیں غریب نواز کے بھی در کے غلام ہے، غوث غریب نواز کے نہیں بندہ نواز کے بھی در کے غلام ہے۔ بیٹھ جاؤ حضرت، جہاں چاہے وہاں بیٹھ جاؤ، ایسا کھانے پھیلا کر نہیں آنا منع ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہوں حدیث، یہ آج کل ہمارے اندر بیماری حیدرآباد والوں کو بہت پھیل جائے، وہ کھانے پھیلاتے آتے تھے زمین، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے کہا جمعہ میں لوگوں کے کھانے پھیلاتے مت جاؤ، ورنہ تم جو جائے گا دوزخ میں اپنا پل بنا رہا ہے، دوزخ میں جانے کے لیے اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ یہ باتیں سیکھنے کے چھوٹے چھوٹے باتیں، بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، تھوڑا سامنے آ جائیے، آپ سامنے آ جاؤ، سامنے کی جگہ فرقو، جو لوگ پیچھے وہ کھاندے پھیلانے کی ضرورت ہے، اتنا بولنے کے بعد بھی کھاندے پھیلاتے آ رہے ہیں، آؤ سامنے آ جاؤ، تھوڑا سا سامنے آ جاؤ، بڑی مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی۔ سرکار نے کہا جو پہلی سب میں پڑھے گا سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا، بولا سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جو میری امت کو اگر معلوم ہو جائے پہلی سب میں ٹھہر کر نماز پڑھنا ہے کتنا ثواب ہے، اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو وہ آپس میں تلواریں نکالیں گے پہلی سب میں کھڑنے کے لیے، اتنا زیادہ ثواب ہے پہلی سب میں پڑھنے کا، جتنا سب میں اتنا ثواب۔ انشاءاللہ آپ کی گاڑی بھی سلامت رہے گی، آپ کے چپلیں بھی سلامت رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ پہلے آپ اپنے ثواب کمائیں یار، نیکیاں کمائیں، اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے، جنگ بدر میں رہے، اور جنگ خندق کا جو واقعہ ہے، خندق کا آپ کی شجاعت، اور جنگ خیبر کا جو واقعہ ہے آپ کی طاقت دیکھنے کے لائق ہے، آپ کی طاقت۔ جب خیبر جو ہے نا مدینہ پاک سے کچھ 100 کلومیٹر دور ایک قلعہ تھا خیبر، وہ ایک قلعہ نہیں اس میں کئی قلعے تھے، اور سب سے بڑا قلعہ خیبر کا تھا جو ایک یہودی حلب نامی یہودی تھا اس کا قلعہ تھا،
سرکار وہاں گئے ہوئے تھے، کئی دن ہو گیا، کئی دنوں خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا. ابو بکر گئے، عمر فاروق گئے، عثمان غنی کے خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا. اب جب کئی دن گزر گئے اور خلاف کے لوگ اتنے مضبوط تھے، فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے وہ بھی محبت کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ خلافت ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات بے چل رہے اور خواہش کرتے ہیں کاش وہ جھنڈا حضور ہمیں بلا کر صبح دے. پہلے سے سارے صحابہ حضور کے محبوب ہے، لیکن سرکار کے اور قریب ہونا چاہتے تھے نا، لہذا ہم ساری رات خوش رہے. صبح اٹھی، سارے لوگ حضور کے خیمے کے سامنے چلے. سرکار اپنے خیمے سے باہر آئے، ڈیرے سے باہر آئے اور سب کو دیکھا، اور دیکھ کر تم میں سے علی کہاں ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. تم میں سے علی کہاں ہے؟ کسی نے کہا حضور مولا علی کی آنکھوں میں درد ہے، وہ آ نہیں سکے، فرمایا ان کو بلا کر لاؤ. بلا کر لایا گیا، آنکھوں میں کافی درد ہے علی کے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا. بولو نا سبحان اللہ. پھر دیکھا، اور اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اور ٹھیک ہونے کے بعد سرکار نے دعا کی تھی، یا اللہ علی کو ہر موسم اس کے تابع کر دے. بولو نا سبحان اللہ. ایک دن کڑاکے کی سردیوں میں کسی نے مولا علی کو دیکھا پتلا سا کپڑا پہنے ہوئے اور کڑاکے کی دھوپ ہے. کسی نے لوگوں نے دیکھا علی موٹا کپڑا پہنے ہوئے. کسی نے پوچھا علی معاملہ کیا ہے کہ جب سردی سخت ہو تو پتلا کپڑا پہنتے ہیں، گرمی خطرناک ہو اب موٹا کپڑا پہنتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں کہ یہ موسم اللہ تعالیٰ نے میرے تابع کر دیا ہے. مولانا سبحان اللہ. تم نے سرکار کی یہ دعا نہیں فرمائی یا اللہ میرے علی کو سردی اور گرمی سے بچانا؟ حضور نے یہ دعا کی اس وقت سے لے کے آج تک میرے جسم کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. مولا محبت سے سبحان اللہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے قریب لایا، اپنا لعاب دہن لگا کے ٹھیک ہو گئے. سرکار نے جھنڈا دیا، فرمایا علی تم لڑو گے. بولو یا سبحان اللہ. تم جاؤ گے، تم آگے جاؤ گے. اب مولا علی آگے گئے، فرمایا علی خلاف فتح ہونے تک واپس نہیں آنا. آگے گئے، آگے گئے. اب دیکھیں سرکار کھڑے، علی جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا علی پلٹ کر تبھی آنا جب خلاف فتح ہو. اب یہ حکم پر علی آگے گئے، پیچھے پیٹ نہیں کیا. سرکار کھڑے علی کو دیکھ رہے ہیں، علی آگے گئے، کچھ دور جا کر ٹھہرے اور ٹھہر کر دیکھا، کہا یا رسول اللہ. علی نے پکارا. لاڑ دیکھے علی کو نبی سے اور نبی کا علی سے پیار دیکھے. سرکار نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہا آقا کب تک لڑتے رہوں؟ کہا پہلے توحید کی دعوت دینا، کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر تمہارے سے وہ لڑنے آئے تو لڑنا. کہا ٹھیک ہے. علی آگے گئے، قلعے کے قریب چلے گئے. جب مرحب، اور جو یہودی تھا اس کا نام مرحب تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑا خونخوار یہودی تھا، وہ مرحب قلعے کے دروازے کے باہر آ کر کہنے لگا علی تم آئے ہو مجھے سے لڑنے کے لیے؟ علی نے کہا ہاں نام میں آیا ہوں. وہ کہنے لگا، مرحب کو اپنی طاقت بڑا گھمنڈ تھا، کہنے لگا علی تو جانتا نہیں شیر اگر جنگل میں آواز دے اور میں آواز دوں تو شیر سے زیادہ میری آواز خطرناک ہوتی ہے. تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ مولا علی نے فرمایا تو جانتا میں کون ہوں؟ سبحان اللہ. علی نے فرمایا میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام رکھا ہی حیدر ہے. بولو سبحان اللہ. حیدر کا معنی جانتے آپ؟ جو حیدر، علی، اسد اللہ، یہ شیر کے نام ہے. اسد اللہ، اسد شیر کو کہتے ہیں، حیدر شیر کو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں شیر کے نام ہے. اسد جو شیر شکاری کو دیکھ کر بیٹھ جائے نا، پوزیشن بنا کر، اس پوزیشن کا نام ہوتا ہے اسد. جب شیر شکاری کو دیکھ کر بیٹھتا ہے نا، دور شکار آ رہا ہے اور پوری پوزیشن کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اب آؤں گا شکار کروں گا، تو اس پوزیشن کے نام کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسد. بولو یار سبحان اللہ. اب شکار کو دیکھ کر، شکار کو شیر جب چیر پھاڑ کر دیتا ہے
اس پوزیشن کا نام کو حیدر کہتے ہیں۔ علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، بولنا سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور ایک ہی بار میں مرحب کو قتل کیا۔ اب دروازہ قلعے کا بند تھا، ہاتھ میں اٹھا لیا، بولنا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ہاتھ میں اٹھایا اور ہاتھ میں دروازے کو کھا کر، بلکہ ایک ہاتھ سے آپ اس کو دشمنوں کے وار کو روکنے کے لیے استعمال کیا، قلعے کے اندر گھسے، سب ختم ہوا۔ قلعہ جب فتح ہوا، علی نے دروازوں کو پھینکا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 40 آدمی مل کر وہ دروازے کو ہٹا نہیں سکے، علی ایک ہاتھ میں اٹھا کر پھینک دیتا ہے، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ میرے مولا کائنات کی شان و عظمت ہے، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتے ہیں، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب جنگ تبوک میں، جنگ احد میں، یہ آخری بات بتا کر ہم بات ختم کر انشاءاللہ سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جنگ تبوک کا جو واقعہ جنگ ہے، جس جنگ میں کئی صحابہ شہید ہوئے، امیر حمزہ شہید ہوئے، جن کے اسی جنگ میں حضور کے چاچا امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا ہے معاذ اللہ۔ لہٰذا یہ وہ جنگ ہے، جنگ احد۔ احد کے اس جنگ میں جب مسلمانوں کو، صحابہ کو سرکار نے ایک جگہ کھڑایا تھا اور کہا تھا جب تک میں نہ کہوں تم لوگ نیچے نہیں آنا، اور جنگ شروع ہوئی، بظاہر مسلمان کامیاب ہونے، کافر بھاگنے لگے، لیکن کافروں کی پلاننگ کیا تھی کہ پیچھے سے آ کر حملہ کریں گے۔ تو جو پیچھے بارڈر پہ صحابہ کو ٹرایا تھا، وہ صحابہ دوڑتے میدان میں آ گئے کہ ہم جنگ جیت گئے۔ ابھی حضور نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس میدان میں نہیں آنا، لیکن کچھ صحابہ ٹھہرے، کچھ بھاگ کر آ گئے۔ دشمنوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے پھر مسلمانوں پر، صحابہ پر حملہ کیا، اور اس حملے میں کئی صحابہ شہید ہوئے، اور یہاں تک اس حملے میں سارے چاروں طرف سے دشمنوں نے ہمارے نبی کو گھیر لیا اور افواہ پھیلا دی کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا معاذ اللہ۔ جب یہ افواہ پھیل گئی، اب تمام مسلمانوں کے، صحابہ کے طاقت ٹوٹنے لگے، افواہ پھیلا دی گئی میدان میں، حضور نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں حضور کو ڈھونڈتا رہا، میدان میں علی کی طاقت دیکھو، میدان میں ڈھونڈتا رہا، افواہ پھیل گئی معاذ اللہ، حضور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ علی کہتے ہیں میں نے پہلے مردوں کے میں ڈھونڈا، حضور نظر نہیں آئے، پھر دشمنوں میں، زندوں میں دیکھا، حضور نظر نہیں آئے، تو علی کہتے ہیں جب حضور ہی نہیں رہے تو جی کر کیا فائدہ، حضور ہی نہیں ہے جی کر کیا فائدہ۔ یہ کر حضرت علی کہتے ہیں میں دشمنوں کی جھنڈ میں، جو دشمن کا جھنڈ تھا، اس جھنڈ میں اللہ کا نام لے کر گھس گیا، بولنا سبحان اللہ، اللہ کا نام لے کر گھس گیا، اور دشمنوں کو چیرتے چیرتے دیکھا تو 20 جھنڈ میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ مولا علی کہتے ہیں 20 جھنڈ میں سرکار تشریف فرما ہے۔ سرکار کو دیکھ کر علی فرمایا جان میں جان آ گئی۔ اب سرکار کو دیکھ کر جان میں جان رہی، سرکار فرمایا علی، فرمایا یا رسول اللہ دشمن ادھر سے آ رہے ہیں، میں اکیلا 50 کو بھگاتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ فرماتے علی دشمن ادھر سے آ رہے ہیں، میں ادھر چلے آتا۔ سرکار فرماتے علی دشمن ادھر سے آتے، میں ادھر چلے جاتا۔ سرکار فرماتے علی دشمن ادھر سے آ رہے تو ادھر چلے آتا۔ اکیلا چاروں طرف سے دشمنوں کو دھکیل رہا تھا پیچھے۔ اسی وقت جبریل آئے، جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ علی جو لڑ رہے ہیں نا، سبحان اللہ، اس سے تو رب بھی خوش ہوتا ہے، علی جو لڑ رہے ہیں نا اس سے رب بھی خوش ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ میرے سرکار مولا علی کی شجاعت ہے۔ اور آج بھی دیکھیں بچہ یا علی مشکل کشا کہتا ہے، اس میں عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے۔ فیضان اس وقت سے لے کے آج بھی جاری ہے۔ حضرت مولا کائنات کے فضائل تو اور بھی چاہتا تھا بولو، لیکن وقت اجازت ہے انشاءاللہ اتوار کو، اسی اتوار کو 13 رجب ہے، اپنے گھروں میں ضرور فاتحہ دلائیں۔ ہم سنی ہے، رضوی ہے، ہم علی کے چاہنے والے بھی ہیں۔ ہمیں تانا دیتا ہے کہ علی کے تم معاذ اللہ بریلی والے علی سے محبت نہیں کرتے۔ ہم نے کہا وقت آنے پر علی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار بریلی کے لوگ ہو گئے انشاءاللہ۔ تم کو تمہارے کہنے والا، ہمیں تمہاری سرت نہیں چاہیے۔ تم صحابہ کو گالی بکنے والے، پیلے ہرے شملے پہن کر، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہمارے سامنے۔
علی اور صحابہ سے محبت کرنے والا سنی ہوتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے، وہی رضوی اور بریلوی بھی ہوتا ہے۔ الغرض غور کرے، حضرت علی کو شہید کرنے والا بھی حافظ قرآن تھا، نام اس کا عبد الرحمن تھا، ابن ملجم اس کو پکارا جاتا تھا۔ اس نے ایک یہودین کی محبت میں آ کر مولا علی کے پیچھے، یعنی کوفہ میں اب نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے جا رہے تھے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، یہی حافظ قرآن تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا علی اس زمین پر دو لوگ بڑے بدبخت ہیں، حضور نے فرمایا تھا دو لوگ بڑے بدبخت ہیں جس پر اللہ نے بھی لعنت برسائی ہے اور میں نے بھی لعنت برسائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور کسی کو لعنت نہیں برساتے تھے، حضور کو بس صوفی کسی کو برا مت بولو۔ میں نے کہا یہ حدیث دیتے اب سرکار نے کیا فرمایا؟ دو لوگ بڑے خلیص گزرے ہیں اس دنیا پر، ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹنے والا جو اللہ کی نشانی تھی، اور دوسرا علی وہ بدبخت ہوگا جو تیری داڑھی کو خون سے لال کر دے گا، تیری داڑھی کو خون سے لال کر دے گا، لہذا تجھے قتل کرنے والا بھی ضرور زمین کا بدبخت آدمی ہوگا۔ بدبخت ہوگا کیا ہوگا؟ تھا کون ہو؟ حافظ قرآن تھا، نام عبد الرحمن تھا۔ جب وہ عبد الرحمن حافظ قرآن ہو کر علی کو قتل کر کے بدبخت بنے، تو آج بھی کچھ حافظ قرآن نماز پڑھانے والے وہاں بھی حضور کی گستاخی کر کے بدبخت دے رہے، تو تعجب مت کرو، تعجب مت کرو۔ ارے مولانا فلاں تبلیغی جماعت کا ہوا تو کیا ہوا، اہل حدیث کی جماعت کا ہوا تو کیا ہوا، داڑھی ہے، حافظ قرآن ہے، بہت بڑے مولانا ہے۔ میں نے کہا علی کو قتل کرنے والا داڑھی والا تھا، حافظ قرآن تھا، ہوا بدبخت، ہوا بدبخت۔ اور نبی کی گستاخی کرنے والا چاہے داڑھی ہو، ٹوپی ہو، چاہے کتنا بڑا بھی علامہ ہو، اگر نبی کی گستاخی کرے وہ بھی بدبخت ہے۔ کیوں؟ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کن پٹی میں پیچھے سے آ کر ابن ملجم نے چاقو ماری اور وہ کن پٹی سے دماغ تک چاقو چلے گئے مولا علی کے۔ 17 رمضان مبارک تھا، آپ کی جیسے ہی اچھا آپ کو کوئی مار لگا تو آپ چیختے ہیں، لیکن مولا علی کی زبان سے نکلا کیا؟ جیسا ہی کن پٹی سے چاقو لگی دماغ تک گئی، آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم علی تو آج کامیاب ہو گیا۔ لفظ نکلا اور پوری داڑھی خون سے تر بتر ہو گئی۔ یہ میرے آقا کا علم غیب نہیں تو کیا ہے نا۔ انشاءاللہ پھر اب مسجد کے اندر 3 دن بعد 20 رمضان شریف کو آپ کی شہادت ہوئی، 3 دن کے بعد، اور آپ کا مزار مبارک موجودہ نجف علاقہ نجف میں ہے۔ امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کے بڑے بیٹے امام حسن نے پڑھائی اور آپ کو نجف میں تدفین کیا۔ آج بھی آپ کی مزار مبارک ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما، صحابہ سے محبت اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا، اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ جتنی دیر سے یا اللہ اس مسجد میں بوڑھے بچے نوجوان بیٹھے ملائک کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اسی طرح مرتے دم تک مولا ان کو نیکیاں کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔